السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشا حسن۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم خیبر پختونخوا کی حکومت سے متعلق سوالات کریں گے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کس قدر سنجیدہ ہے اس طرح کے دہشت گردی کے سنگین حالات میں۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ وفاق اور صوبائی حکومت میں غیر ہمآہنگی نہیں پائی جا رہی، اس طرح کے سرکمسٹانسز میں ڈیسیجن لینا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اور کل 26 اکتوبر کو ترکی میں ایک میٹنگ تشکیل پانی ہے جس میں افغانستان اور پاکستان کوئی اپنی ڈیمانڈز رکھیں گے۔ تو یہ کیا ڈیمانڈز ہوں گی آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم یہ جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ سر پہلے تو یہ بتائیے کہ ابھی ہنگو میں حملہ ہوا، ایس پی کی گاڑی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اور دوسری طرف چارسدہ میں جلسے ہو رہے ہیں اور جو صوبائی حکومت ہے وہ جلسوں میں مصروف ہے۔ بہت شکریہ۔ ابھی کچھ دیر ہوئی ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہنگو میں، ایک چیک پوسٹ کو اڑایا گیا ہے اور وہاں پہ جو ایس پی آپریشنز ہیں اسد زبیر، وہ اپنی گاڑی میں نکلے ہیں اور جیسے ہی وہ راستے میں تھے تو ان کو بھی اڑا دیا گیا۔ اب یہ ان کی گاڑی جب ہوئی ہے تو اس میں وہ شہید ہو گئے ہیں، یہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ یقیناً افسوسناک واقعہ ہے اور ہمارے جوان، ہمارے افسر جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے آرمی کے جوانوں کو بھی اسی طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہماری جو فورسز ہیں وہ لڑ رہی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو سیاسی ایک یعنی ان کو سپورٹ ہوتی ہے وہ نہیں نظر آ رہی۔ آج اگر دیکھیں آپ تو ایک یہاں پہ ایک سٹنٹ کیا گیا کہ جناب وفاق نے 3 گاڑیاں دیں، تینوں بلٹ پروف گاڑیاں تھیں اور پاکستان کے اندر اسمبلڈ نہیں تھیں، یعنی فارن سے آئی تھیں اور بڑی زبردست گاڑیاں تھیں۔ اور اگر یہ ان میں سے ایک گاڑی اگر اس ایس پی کو دے دی جاتی تو آج وہ زخمی ہو جاتا لیکن بچ جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت جو ہے نا وہ بعض چیزوں پہ جو ہے نا وہ مذاق کر رہی ہے۔ یعنی آپ پالیٹکس کریں لیکن پالیٹکس جو ہے نا اس جو اپنی ایک جگہ ہوتی ہے پالیٹکس کی، آپ الیکشن کرتے ہیں، آپ نعرے لگائیں جو بھی ہے آپ کا، لیکن سیکیورٹی کے معاملے پر جس طرح آپ نے وفاق کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے آپ نے یہ کام شروع کیا کہ جناب یہ گاڑیاں پرانی ہیں، اس سے ہماری تضییق ہوگی، جوانوں کی، ہمارے شہداء کی تذلیل ہو رہی ہے، یہ باتیں کر کے آپ نے وہ گاڑیاں واپس کر دی۔ اب وہ گاڑیاں جو ہیں بلوچستان گورنمنٹ نے مانگ لی، ان کو چلی گئیں۔ سندھ گورنمنٹ کا بھی بیان آیا کہ یہ ہمیں دے دیں۔ تو میں آج پوچھتا ہوں کہ جناب یہ جو ڈی پی او صاحب تھے ان کے پاس گاڑی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ آپ کے جو ساؤتھ کے ریجنز کے آپ کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں، ڈی اے خان سے آپ چلیں، ٹانک، لکی مروت، پھر آپ آتے جائیں ہنگو کی طرف، پھر ساتھ ساتھ بنو، یہ تمام ایریا جو ہے، اور پھر نارتھ اور ساؤتھ کے علاقے اور اگزئی کا علاقہ، یعنی صدرن ریجن جو ہمارا ہے، اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایس ایچ اوز کو بھی بلٹ پروف گاڑیاں ملنی چاہیے۔ اور جو وہاں پہ ہماری یہ جو عام گاڑیاں یہ لوگ موبائل لے کے گھومتے ہیں، ان پولیس اہلکاروں کی بھی زندگی قیمتی ہے، ان کو بھی اس طرح کی گاڑیاں ملنی چاہیے کہ کم از کم کوئی فائر کرے، چھوٹا موٹا دھماکہ کرے، آئی ڈی کا دھماکہ ہو تو گاڑی کو نقصان تو پہنچے لیکن بندہ تو بچ جائے اندر۔ ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے صوبائی حکومت نے، اور آج اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے 3 گاڑیاں دی ہیں، ہمیں تو جی 100 چاہیے، آپ مہربانی کریں 50 نہیں بھی لے دیں ہمیں، تو وہ آپ کو مزید آپ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کو ایز اے سیاست کے لیے استعمال کیا، اور یہ ایک میسیجنگ تھی کہ ہم معاذرائی چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہر ایشو پر اسی طرح کھڑے ہوں گے اور مخالفت کریں گے۔ یعنی اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے سیکیورٹی کا اور ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ واقعہ ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا، آنے والے دنوں میں یہ واقعات مزید ہوں گے، تو ضروری ہے کہ اپنے افسر و جوانوں کو ایسی چیک پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں، آپ یقین کریں کہ جائیں نا تو اس کو آپ دھکا دیں وہ گر جاتی ہے، اس کی دیواریں اتنی کچی ہیں، وہاں پہ اپنے جوانوں کو آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے۔
यानी जो लोग बारूद से भर के गाड़ियाँ ला रहे हैं और आपके वहाँ पे आप एक धक्का दें तो इमारत ही छोटी सी बनाई हुई है चौकी वो गिर जाती है। हाँ। तो ये इसकी तरफ बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर वफाक के साथ इनके ताल्लुकात लगता तो नहीं अच्छे होंगे, वो भी इसी तरह हमारे साथ फिर हेल्प नहीं करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि अमन जिरगा होना है कल 12 में, इससे पहले भी हो चुका है 13 में, लेकिन कोई इकदाम नज़र नहीं आ रहे। अब देखिए ना, मैं कहता हूँ ना कि ये सियासत कर रहे हैं। आज एक जलसा हो रहा है और अवामी मुहिम का एक जलसा शुरू हो गया है और ये हो रहा है जनाब चारसद्दा में, फिर करक में होना है अगले हफ्ते। कल जो है बाड़ा में अमन जिरगा बुलाया हुआ है। अब मैं आपको तिरा की एक कहानी सुना देता हूँ कि खैबर डिस्ट्रिक्ट में एक वाक़या हुआ जिसमें 22 के करीब लोग शहीद हो गए। कहा जा रहा था कि कोई मिसाइल गिरा है, कोई कह रहा था कि जेट तैयारों ने बमबारी की है, कोई कह रहा था कि अंदर बारूद है। उसके अंदर जो 12 लोग थे उनके बारे में बताया गया कि ये बच्चे और ख़वातीन थीं। बाकी 10 लोगों का कोई नाम अता पता नहीं था। ऐसी सूरत हाल में हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं, उस वक्त MPA थे, ये वज़ीर आला नहीं थे, इन समेत हमारे खैबर डिस्ट्रिक्ट के तमाम MPAs और MNAs ने मुजाहरे किए और एहतजाज किया कि यार ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आम लोग भी मरते हैं। उस पे ये हुआ कि हमारा जो यहाँ पे IGFC हैं फ्रंटियर कोर के, उन्होंने किला बाले सहार में इन सब को बुलाया, माहिदीन को, इनके साथ एक जिरगा हुआ। इनका मुतालबा ये था कि जनाब हमें टाइम दिया जाए ताकि हम बात करते हैं दहशतगर्दों के साथ जाके। अब देखें कि 2 अक्टूबर को ये इनका माहिदीन का ये वफ़्त मिलता है और 2 तारीख को कहा जाता है कि ठीक है जी, हम आपको टाइम दे देते हैं, आप जाके मिल लें। और सिर्फ 2 ऑप्शन दिए गए कि दहशतगर्द जो हैं वो इलाका छोड़ देंगे, दूसरी सूरत में वो हथियार फेंक के सरेंडर कर लेंगे। ये 2 बातें थी। अब ये जब जिरगा वापस जाता है बाड़े में और वहाँ बैठ के ये लोग एक बड़ा लोया जिरगा बनाते हैं। उसकी तादाद होती है 80 लोगों का जिरगा बनता है, मशरान का, तमाम अक़वाम उसमें शामिल होती हैं। 80 लोग जाते हैं तिरा पहुँचते हैं तो पहले तो जब बातचीत के लिए होती है तो वो कहते हैं जी हम तो बात नहीं करेंगे। अच्छा। अब उसमें जनाब लश्कर इस्लाम ने कहा कि हम भी बात नहीं करते, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने कहा कि हम भी बात नहीं करते, जमातुल अहरार ने कहा कि हम भी बात नहीं करते, दीगर ग्रुप वहाँ पे बात करने को तैयार थे, ये 3 ग्रुप नहीं मान रहे थे। बहरहाल वहाँ पे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हम आए हैं, अब माहिदीन हैं, तो फिर राज़ी हुए कोई बातचीत कर लेते हैं। इनको कहा कि जी सिर्फ 8 लोग हमें दे दें, मुज़ाकरात करने हैं, तो 80 लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इन्होंने अपने 8 उसमें से 80 जो गए हुए थे वहाँ पे तिरा में, तो 8 लोग भिजवाए आगे जो जहाँ दहशतगर्द थे उनके साथ मुज़ाकरात के लिए। अब जब इन्होंने वहाँ पे मुज़ाकरात शुरू किए तो इनके पास तो ऑप्शन यही था ना कि भाई आप यहाँ से निकल जाएं, दहशतगर्दी ना करें, यहाँ हथियार फेंक दें। तो उन्होंने अपने मुतालबात पेश कर दिए। उन्होंने कहा कि जनाब हमारा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान के अंदर शरीयत नाफिज की जाए, ये पहला मुतालबा है हमारा। पहले तो फाटा की बात है, पूरे पाकिस्तान में आप नाफिज करें। और दूसरा मुतालबा ये किया कि जो मर्ज एरिया है, यानी जो फाटा है साबिक है, ये हमारे हवाले कर दें, यहाँ पे फ़ौज और पुलिस नहीं होगी, इधर हमें कोई ना छेड़े, बस हम यहाँ रहेंगे, हम भी किसी को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन हमें ये इलाका हमें दे दें, बस हम यहाँ पे रहें। उन्होंने अब वहाँ 2 राउंड हुए मुज़ाकरात के। दूसरे राउंड में मुज़ाकरात नाकाम हो गए क्योंकि ना उन्होंने माना। और जब अब ये लोग वापस आ गए हैं, कल ये वापस पहुँचे हैं, आज ये जो हैं आला हुकाम के साथ इनकी मुज़ाकरात हैं, उनको बताएंगे जाके कि जी हमने ये बात की, उन्होंने ये जवाब दिया। अब आप मुझे बताएं कि सुहेल अफरीदी साहब कल अमन जिरगा कर रहे हैं, तो अमन जिरगा क्या होगा उसके अंदर, जबकि अमन जिरगा वहाँ से वापस आ गया है, मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। बिल्कुल साफ तौर पे मैं बार बार ये कहता हूँ कि देखें, मुज़ाकरात करने वाले लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो लोग हैं वो तो उनके कारिंदे हैं। आप जब उनसे मुज़ाकरात की बात करते हैं तो उनके पास 2 ही बातें होती हैं कि जी हमें यहाँ पे रहने दें और इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दें, बस ये 2 बातें करते हैं। तो पहले भी अमन मुज़ाकरात होते रहे, वो भी नाकाम हुए। अब फिर जो है ये तिरा के मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए हैं।
اچھا سر، صوبائی حکومت کا تو سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ ایک گھونٹ پانی تک نہیں پیتی اپنی قیادت کے فیصلے کے بغیر. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنے لیڈر سے ملنے دیا جائے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیا ان کو ملنے دینا چاہیے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو ٹھیک ہے، ایک آئینی اور قانونی معاملہ ہے. قانونی معاملہ یہ ہے کہ عدالت نے اجازت دی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے. کل جو ان کی پٹیشن تھی اس پر انہوں نے دوبارہ کہا کہ جو پہلا فیصلہ جو تھا لارجر بینچ کا، اس پر آپ عمل درآمد کریں اور ان کی ملاقات کروا دیں. طریقہ کار انہوں نے وضع کیا تھا کہ سیکرٹری جنرل صاحب لکھیں گے اور ایٹ اے ٹائم جو ہے 5 لوگ مل سکیں گے. فیملی کو بھی اجازت ہوگی اور وکلاء کو بھی اجازت ہوگی اور سیاسی جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے. اب کل یہ ایک اور فیصلہ آ گیا ہے، وہ بھی لارجر بینچ کا آ گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ کسی زمانے میں جب انگریز یہاں تھا تو اس نے کہا تھا کہ جیل مینول میں ڈالا تھا کہ جیل کے اندر کسی قیدی کے ساتھ سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو معطل کر دیا تھا. جی. اب کل دوبارہ لارجر بینچ کا فیصلہ آ گیا، اس نے اس کو بحال کر دیا اس شک کو. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ کہیں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، تو ادھر وہ دوسرا لے جائیں گے فیصلہ کہ جی اس میں تو کہا ہوا ہے کہ جی پولیٹیکل، اور یہ جا رہے ہیں سیاسی گفتگو کے لیے، یہ تو کسی اور کے لیے نہیں جا رہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں ان کو حق حاصل ہے کہ ملنا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ ملیں گے نہیں تو کیا ہر فیصلہ آپ نے عمران خان صاحب سے پوچھ کے کرنا ہے؟ اگر یہ معاملہ ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ حکومت چل سکے گی، یہ صوبہ چل سکے گا. ہر ایشو پر آپ کہیں گے کہ جی مجھے تو عمران خان سے ملنا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ جو پانی پینا ہے تو عمران خان صاحب سے پوچھنا ہے، کھانا کھانا ہے تو عمران خان صاحب سے پوچھنا ہے. تو جب عمران خان صاحب نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ اپنی کیبنٹ بنا لیں، تو جان بوجھ کے آپ نہیں بنا رہے، اس لیے کہ میں پریشر ڈال رہا ہوں پنجاب گورنمنٹ پہ اور وفاقی حکومت پہ کہ مجھے ملنے دی جائے میرے لیڈر سے. تو دونوں طرف سے ایک ضد کی صورتحال ہے، نہ وہ چھوڑ رہے ہیں ملنے کے لیے اور نہ یہ کیبنٹ بنا رہے ہیں. اور سفر کون ہو رہا ہے؟ عوام ہو رہے ہیں. کیونکہ جتنے بھی آپ دیکھیں نا، حکومت ہم وزیر اعلیٰ کو نہیں کہتے، کیبنٹ کو ہم حکومت کہتے ہیں. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، وزراء کے سگنیچر ضرورت ہوتے ہیں فائلوں پہ. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ سی ایم صاحب دستخط کرتے ہیں اور کیبنٹ اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کی انڈورسمنٹ کی. تو وہ تمام معاملات جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں. تو تھوڑی سی میرا خیال ہے عقل کے ناخن لینا چاہیے، میچورٹی سے کام لینا چاہیے. آپ چھوٹی کیبنٹ بنا لیں اور کام چلائیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ اگر میں نے چھوٹی کیبنٹ بنائی پھر بھی مجھے نہیں ملنے دیں گے. تو اس وجہ سے دونوں طرف سے یہ معاملہ چل رہا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ جو ہندوستان کی نئی آبی دہشت گردی کا جو منصوبہ بن رہا ہے کہ وہ ہمارے برادر ملک افغانستان سے مل کر یہ ڈیم روکنے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ایسا ہے کہ وہ انڈیا کو ہم نے شکست دی. ٹھیک ہے. 10 مئی والا اگر آپ کو یاد ہو، وہاں پہ اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ایک تو پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرے. اس کے لیے وہ جتنے بھی ٹیررسٹ گروپ ہیں ان کو فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے افغانستان کے اندر. تحریک طالبان ہو، مجید بریگیڈ ہو، پاکستان کے اندر جتنی بھی بلوچ لبریشن آرمی ہے یا دیگر تنظیمیں ہیں، ان کو فائنینشیل سپورٹ جو ہے اس وقت انڈیا کی طرف سے آ رہی ہے. اب انڈیا ایک اور کام کرنے جا رہا ہے. ملا متقی جب گئے تھے وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کچھ انویسٹمنٹ چاہیے، ہمیں یہاں پہ بجلی چاہیے، ڈیم بنانے ہیں ہم نے. تو انڈیا نے کہا کہ بالکل بالکل ہم آپ کو ڈیم بنا کے دیں گے اور $1 ارب ہم خرچ کریں گے. اب یہ ایک ابھی جہریت سینس میں ہے کہ ادھر انڈیا ہمارے جو دریا آ رہے ہیں انڈیا سے، یعنی مقبوضہ کشمیر سے، وہاں پہ اس نے ڈیم بنا لیے ہیں. اب وہ چاہتا ہے کہ یہ دریائے کابل ہے افغانستان سے آ رہا ہے، ورسک ڈیم آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کام کرتا ہے. اور یہ جو جتنا ہماری پشاور ویلی ہے اور یہاں سے لے کے نوشہرہ تک اس تمام ایریا جو ہے اسی وجہ سے سیراب ہوتا ہے نا. ان کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہاں پہ ڈیم بنائے جائیں. اور اس ڈیم کے لیے اس نے $1 ارب رکھے ہوئے ہیں اور کوشش اس کی یہ ہے کہ ایک ڈیم نہیں بلکہ ملٹیپل ڈیم بنائیں گے. تو وہ ڈیم اگر بن جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے یہ خدشہ پیدا ہو جائے گا کہ جو ہماری نہریں ہیں اس کے اندر پانی ختم ہو جائے گا. اور اسی طرح ہوگا جب وہاں پہ سیلاب کی صورتحال ہوگی، جب وہاں پہ پانی زیادہ آ جائے گا تو پھر وہ تھوڑا سا سپل وے کھول دیں گے تو پانی اس طرف آ جائے گا. پاکستان نے پہلے بھی ان کو کہا کہ دیکھیں یہ جو ایگریمنٹس ہے، یہ ورلڈ بینک کا ایک ایگریمنٹ ہے پاکستان انڈیا کا، اس کے اندر بھی پانی کے جو دریات تھے وہ تقسیم ہوئے تھے. اب انڈیا جب روکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو وائیولیشن کر رہا ہے.
اس دریا میں اتنا پانی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ اس کے اوپر 2-3 ڈیم بنا لیں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کسی طریقے سے آبی جارحیت کر لے اور پاکستان کو نقصان پہنچائے. تو وہ اگر دیکھیں اگر پانی کی وجہ سے وہ کوشش کرے گا کہ ہماری زراعت متاثر ہو. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ 70% لوگ جو ہیں ہمارے وہ زراعت سے منسلک ہیں. اور یہاں پہ اگر ہمارے پاس گندم کم ہو جائے, ہمیں باہر سے منگانی پڑے, تو انڈیا یہ کوشش کی یہ ہے کہ جو وہاں سے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان وہاں سے بعض اوقات سبزیاں بھی منگواتا ہے, وہاں سے پیاز وغیرہ سب کچھ انڈیا سے بھی آتا ہے, وہاں پہ ان کا سستا پڑتا ہے, وہاں سے لوگ یہاں پہ منگوا لیتے ہیں. انڈیا کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو خشک سالی سے تباہ کیا جائے, کہ ان کے پاس پانی نہیں ہوگا, ادھر ہم جو اپنی پراکسی استعمال کریں گے افغانستان میں, وہ پانی وہاں سے نہیں ملے گا, ادھر سے ہم جو ہے پاکستان کا پانی اپنی طرف سے بھی روک لیں گے, تو پاکستان کو پریشانی کا سامنا ہوگا. پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے حوالے سے انٹرنیشنل فورمز پہ جائے گا اور بات کی جائے گی اس حوالے سے کہ ایسے ڈیم نہیں بن سکتے, کیونکہ آپ کو جہاں پہ یہ اس کا ٹیل آتا ہے وہاں پہ آپ کو اس کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑتے ہیں. ایک ملک جو ہے وہ وہاں سے اپنے پانی کو بند نہیں کر سکتا, تو یہ عالمی قوانین ہیں. تو افغانستان, اب ہم کہتے ہیں برادر ہمارا اسلامی ملک ہے, حالت یہ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو اگر وہ کوشش کرتا ہے کہ پانی کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچائے, یا اپنی جو یہاں پراکسیز ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے اپنا سفارت خانہ کابل میں 4 سال بعد کھول لیا ہے. بالکل, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہی ہے, اس نے مطلب ظاہر ہے وہاں کام کرنا ہے, ساتھ ساتھ وہ یہ نہیں کرے گا. اس سے پہلے جب تھے نا یہ ان کے ہر ڈسٹرکٹ میں انہوں نے کونسل خانے بنائے ہوئے تھے, اور وہ کونسل خانے جو تھے یہ ٹیرر جتنی آرگنائزیشن ہیں ان کو ہیلپ کرتے تھے, اور باقاعدہ ٹریننگز میں, اور بہت سارے وہاں پہ انڈینز آئے ہوئے تھے. ابھی پھر ان کا یہ پروگرام ہے کہ پاکستان کے اور تحریک طالبان افغانستان کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں. حالت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہم جنگ پہ بھی چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ ہماری کشیدگی جو ہے, یہ تناؤ جو ہے یہ بڑھتا ہے, اور آپ کو یاد ہو کہ ابھی دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے وہاں پہ ایگریمنٹ ہوا, سیز فائر ہوئی ہے, اس کے اندر پاکستان نے 2 مطالبے کیے تھے. ایک یہ تھا کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. دوسرا مطالبہ بڑا کلیئر تھا کہ افغان سرزمین سے کوئی بھی ٹیررسٹ پاکستان کے اندر داخل نہیں ہوگا. اب یہ 2 مطالبات تھے, کوئی ایک ایجنڈا تھا, اس پہ 2 مطالبات تھے. اب جو ہونے جا رہے ہیں ترکی میں استنبول میں مذاکرات, اس کے اندر اس کا فریم ورک بنایا جائے گا کہ کس طرح ہم ان معاملات پر آگے پیش قدمی کر سکتے ہیں. پاکستان نے بڑا کلیئر کیا ہوا ہے, اور جو ایگریمنٹ ہے وہ چونکہ ایک خفیہ ڈاکومنٹ بنایا گیا ہے تاکہ اس کو اوپن نہ کیا جائے, اور وہ دوحہ قطر حکومت کے پاس ہی ہے. اس کے اندر پاکستان نے, جو میرے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بڑا کلیئر کہا ہے اگر پاکستان کی سرزمین پر کسی جگہ کو نشانہ بنایا گیا, پاکستان یہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ اس جگہ کو پاکستان ٹارگٹ کرے گا. پاکستان نے کابل میں 2 دفعہ اٹیک کیا, پکتیا اور خوست میں پاکستان نے نشانہ بنایا. تو ہم نے کوئی 5 بڑے حملے بھی کیے ہیں, چھوٹے چھوٹے اس کے علاوہ ہیں. تو پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے اور ہم ان کو فوکس کر کے ہم ہٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بات بڑی کلیئر کر دی گئی ہے کہ مستقبل میں اگر ہمارے پاکستان کے اندر کسی جگہ کو ٹارگٹ کیا گیا اور ہمیں لنکس ملے کہ یہ افغانستان سے لوگ آئے تھے اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے, تو پاکستان اس جگہ کو ہٹ کرے گا. تو یہ بڑا کلیئر پاکستان نے میسیج دے دیا. تو یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر جو فریم ورک ہے اس کے اندر یہ بات کی جائے گی کہ کس طرح اگر افغان حکومت کو کوئی مدد چاہیے اس کے اندر کس طرح کے ایس او پیز بناتے جائیں کہ کس طرح اس کو ہم نے اس ایگریمنٹ کو آگے چلانا ہے. تو ایک ڈیٹیل اس کے لیے ایک فریم ورک بن جائے گا, اس فریم ورک کے مطابق پھر کام چلے گا. ارشد سر, میرا یہ سوال ہے کہ افغانستان کی ایک ہسٹری رہی ہے اور ایک
عرصہ رہا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے جو دوحہ معاہدہ ہوا ہے نا اس پہ انہوں نے عمل درآمد کیا. کیا لگتا ہے کہ کل کے معاہدے میں کچھ عمل درآمد کیا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں پہلے جو معاہدے ہوئے تھے نا اس میں پاکستان یہ تھا کہ پاکستان کوشش کرتا تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ جو ہماری کوئی لڑائی نہ ہو. یعنی ٹھیک ہے اگر معذرائی یا کشیدگی ہے تو پاکستان نے کبھی اس طرح نہیں کیا تھا کہ جا کے اندر اٹیک کیا ہو. کابل پہ اٹیک کرنا ایک میسج دینا ہے کہ جناب ہم کابل میں بھی ہمارے دشمن ہیں, ہم ان کو ہٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے. اور پہلی مرتبہ افغان حکومت کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ جناب اب پاکستان ہمیں معاف نہیں کرے گا. نہیں بیٹھے گا. تو اگر آپ نے کارروائی کی, آپ کی سرزمین استعمال ہوئی تو پاکستان اس کا ایک بھرپور جواب دے گا. اور اندرون خانے ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان اب چپ نہیں رہے گا. دیکھیں ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم اتنا دور ہٹ کرتے, ہمارے پاس سیٹلائٹ سسٹمز نہیں, ہمارے پاس اپنے کوئی ریڈار, یہ چیزیں نہیں تھی. انڈیا کے ساتھ جنگ میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان بھی علاقے میں ایک پاور اپنی رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے. تو ہم اب ایشیا میں تو کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک طاقت ہے, بڑی طاقت ہے. تو وہ جو ایک لوگوں کی مت تھی نا کہ پاکستان پر کر دو, کوئی پاکستان جواب نہیں دیتا اور یہ معاہدے کر لیں گے اور ٹائم گین کرتے ہیں نا یہ لوگ. تو وہ ٹائم گین کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو پاکستان نے بند کر دیا ہے کہ اب ہم جواب دیں گے, اگر آپ نے روک لیا تو روک لیا, ورنہ پھر ہم جانے ہمارا کام جانے. بالکل, بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.